یسوع کے زندہ بابرکت اور پرفضل نام میں میری طرف سے آپ سب کو سلام۔ میں نورین خرم، آپ کی بہن، آپ کی بیٹی، آپ کی خدمت میں پھر ایک دفعہ حاضر ہوں۔ میں آپ کے ساتھ جو آج کلام شیئر کروں گی وہ مقدس مرکز کی انجیل، اس کا 5واں باب 21 سے 43 آیت تک ہے، اور اس میں ہمیں بڑی خوبصورت باتیں، دو تمثیلیں خداوند نے، دو معجزات خداوند نے ہمارے لیے دیے ہیں جن کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکتے ہیں، جن پر ہم ایمان لا کر اپنی زندگیوں کو بدل سکتے ہیں، اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کر سکتے ہیں۔ مقدس مرکز کی انجیل، اس کا 5واں باب، اس کی 21ویں آیت سے 43 آیت میں دو معجزات یہ ہیں کہ ایک جو عورت 12 برس سے جس کو خون جاری تھا، اس کے ایمان کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس کا اتنا ایمان تھا کہ میں خدا کی پوشاک کو اگر چھو لوں گی تو میں پاک صاف ہو جاؤں گی۔ تو اتنی بھیڑ تھی کہ اس کو موقع ہی نہیں ملا، تو اس نے خداوند یسوع مسیح کی پوشاک کو چھوا اور اس نے خود کو تندرست محسوس کیا، کیونکہ اس کا ایمان اتنا مضبوط تھا۔ خدا کی بیٹی کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ جیسے اس نے پوشاک کو چھوا تو وہ تندرست ہو گئی۔ ہاللیلویا! ایسے ہم بھی اپنے ایمان میں مضبوط ہو سکتے ہیں۔ خدا نے ہمیں اختیار دیا ہے، خدا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر تیرا ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی ہے تو اگر تو پہاڑ کو بولے تو وہ بھی اپنی جگہ سے سرک جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے ایمان میں کمزور ہیں، ہمیں اپنے ایمان میں مضبوطی پیدا کرنی چاہیے، ہمیں اپنے خدا کے زندہ کلام پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اسی طرح آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ایک سردار آیا اور اس نے خدا یسوع مسیح سے کہا کہ میری چھوٹی بیٹی مری جاتی ہے، تو تو میرے ساتھ چل اور اس پر اپنا ہاتھ رکھ تاکہ وہ تندرست ہو جائے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد اس کے شاگرد آئے اور لوگ اس کو کہنے لگے کہ اب کوئی استاد کو زحمت نہ دے کیونکہ تیری بیٹی مر گئی۔ تو وہاں بھی خدا نے اپنا جلال ظاہر کرنا تھا، تو خدا نے اس کی طرف، یسوع مسیح نے ان کی باتوں پر وہ جان گیا کہ یہ لوگ یہ سوچتے ہیں، پھر بھی اس کے ساتھ گیا، اس کی بیٹی کو زندہ کیا۔ تو ہمیں بھی اپنے ایمان میں ایسے ہی چلنا ہے، اپنے ایمان کو ایسے مضبوط کرنا ہے۔ تو میرے عزیزو، میں آپ کے لیے پاک کلام پڑھوں گی۔ مقدس مرکز کی انجیل 5واں باب 21ویں سے 43ویں آیت تک یوں مرقوم ہے: جب یسوع پھر کشتی میں پار گیا تو بڑی بھیڑ اس کے پاس جمع ہوئی، اور وہ جھیل کے کنارے تھا۔ اور عبادت خانہ کے سرداروں میں ایک شخص یائرا نام آیا اور اسے دیکھ کر اس کے قدموں پر گرا اور یہ کہہ کر اس کی بہت منت کی کہ میری چھوٹی بیٹی مرنے کو ہے، تو آ کر اپنے ہاتھ اس پر رکھ تاکہ وہ اچھی ہو جائے اور زندہ رہے۔ پس وہ اس کے ساتھ چلا اور بہت سے لوگ اس کے پیچھے ہو لیے اور اس پر گرے پڑتے تھے۔ پھر ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی تھی اور اپنا سب مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا تھا بلکہ زیادہ بیمار ہو گئی تھی، یسوع کا حال سن کر بھیڑ میں اس کے پیچھے آئی اور اس کی پوشاک کو چھوا، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک کو چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی۔ اور فی الفور اس کا خون بہنا بند ہو گیا، اور اس نے اپنے بدن میں معلوم کیا
کہ میں نے اس بیماری سے شفا پائی۔ یسوع نے فی الفور اپنے میں معلوم کر کے کہ مجھ میں سے قوت نکلی، اس بھیڑ میں پیچھے مڑ کر کہا، کس نے میری پوشاک چھوئی؟ اس کے شاگردوں نے اس سے کہا، تو دیکھتا ہے کہ بھیڑ تجھ پر گری پڑتی ہے، پھر تو کہتا ہے، کس نے مجھے چھوا؟ اس نے چاروں طرف نگاہ کی تاکہ جس نے یہ کام کیا تھا اسے دیکھے۔ وہ عورت جو کچھ اس سے ہوا تھا محسوس کر کے ڈری اور کانپتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر پڑی اور سارا حال سچ سچ اس سے کہہ دیا۔ اس نے اس سے کہا، بیٹی، تیرے ایمان سے تجھے شفا ملی، سلامت جا اور اپنی بیماری سے بچی رہ۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانہ کے سردار کے ہاں سے لوگوں نے آ کر کہا، تیری بیٹی مر گئی، اب استاد کو کیوں تکلیف دیتا ہے؟ جو بات وہ کہہ رہے تھے اس پر یسوع نے توجہ نہ کر کے عبادت خانہ کے سردار سے کہا، خوف نہ کر، فقط اعتقاد رکھ۔ پھر اس نے پطرس اور یعقوب کے بھائی یوحنا کے سوا اور کسی کو اپنے ساتھ چلنے کی اجازت نہ دی، اور وہ عبادت خانہ کے سردار کے گھر میں آئے اور اس نے دیکھا کہ ہلڑ ہو رہا ہے اور لوگ بہت رو پیٹ رہے ہیں، اور اندر جا کر ان سے کہا، تم کیوں گل مچاتے اور روتے ہو؟ لڑکی مر نہیں گئی بلکہ سوتی ہے۔ وہ اس پر ہنسنے لگے، لیکن وہ سب کو نکال کر لڑکی کے ماں باپ کو اور اپنے ساتھیوں کو لے کر جہاں لڑکی پڑی تھی اندر گیا، اور لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کہا، طلیتیا قومی، جس کا ترجمہ ہے، اے لڑکی، میں تجھ سے کہتا ہوں، اٹھ۔ وہ لڑکی فی الفور اٹھ کر چلنے پھرنے لگی، کیونکہ وہ 12 برس کی تھی۔ اس پر لوگ بہت ہی حیران ہوئے۔ پھر اس نے ان کو تاکید سے حکم دیا کہ یہ کوئی نہ جانے، اور فرمایا کہ لڑکی کو کچھ کھانے کو دیا جائے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ میرے پیارے عزیزوں، میرے بہن بھائیوں، میرے بزرگوں، میں پہلے بھی پاک کلام پڑھنے سے پہلے بھی آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کر چکی ہوں کہ ہمیں اپنے ایمان میں آگے بڑھنا ہے، ہمیں اس زندہ پاک کلام پر ایمان رکھنا ہے۔ خدا نے ہمارے درمیان ایک بہت خوبصورت رشتہ بنایا ہے۔ خدا نے ان لوگوں میں خدا کا رشتہ نہیں تھا۔ ہمیں خدا نے اتنا اختیار دیا ہے کہ ہمارے درمیان خدا نے باپ بیٹی کا رشتہ بنایا ہے۔ تو جہاں باپ اور بیٹی یا باپ اور بیٹے کا رشتہ بن جاتا ہے، تو اب کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں بھیجتا، یا اس کی خواہش، کوئی بھی ایسا ماں باپ نہیں جو اپنے بچوں کی خواہش نہ پوری کر سکے یا اس کو کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ یہ میرا بچہ یا میری بچی، اس نے میرے آگے یہ خواہش کی ہے تو میں اس کو پورا کروں گا۔ تو ہمارا خدا تو بہت بڑا ہے، قدرت والا باپ ہے، تو ہماری عرض و منتوں کو سننے والا باپ ہے۔ جس طرح میں نے اس پاک کلام کے وسیلہ سے برکت حاصل کی، اس طرح میں دعا گو ہوں کہ آپ بھی اس پاک کلام کو سنو اور آپ بھی اس پاک کلام سے برکت حاصل کرو۔
اگر میری ویڈیو اچھی لگے، آپ چاہتے ہو کہ میں ایسے ہی آپ کے ساتھ خدا کا کلام شیئر کرتی رہوں، آپ کے ساتھ مل کر خدا کی خدمت کرتی رہوں، تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میری جتنے چینل گرو کرے گا، جتنی آپ ویڈیو شیئر کریں گے، اتنا زیادہ کلام پھیلے گا، اور ہم اپنی ذمہ داریاں اچھے طریقے سے نبھا لیں گے جو خدا نے ہمیں بخشی ہے کہ ہم خدا کا کلام آگے تک پہنچائیں۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو آل۔